نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قولہ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ ہم یہ عقیدہ تحاویہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے بنیادی عقائد جمع کیے ہیں، ہر جمعہ کو ان کا درس ہوتا ہے، ان پر بات ہوتی ہے، تو ہم پہنچے تھے کہ اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے خلفاء ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد ثم لعمر بن الخطاب کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہم دوسرا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ اکرام سے مشورہ فرما کر اور ان کی کیا ہے خلافت کا اعلان فرما دیا، اور سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما دی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب یعنی بہت سارے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے درسوں میں بات کی تھی کہ سب سے بڑی فضیلت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور بیت اللہ جو ہے اس کا غلاف پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام۔ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک آدمی، یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یا ابو جہل، ان دونوں کو ایک کو مسلمان کر دے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، غلبہ دے دے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر ان دونوں کا بہت بڑا رعب دبدبہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اس دن سے اسلام کو غلبہ مل گیا، اس دن سے اسلام کو غلبہ مل گیا کہ اسلام قوت پکڑ گیا، اوپر اٹھ گیا، غالب آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اقتداء کرو کس کی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرو، پھر عمر کی اقتداء کرو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہو تو ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ۔ کہا اگر ابو بکر بھی نہ ہو پھر کہاں جائیں؟ تو فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ۔ کہا اگر عمر بھی نہ ہو تو پھر کہاں جائیں؟ فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو پھر کہا کہ ان کے بعد پھر کون ہے، پھر کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قال عمر، کہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے افضل پھر حضرت عمر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی میں پوچھتے نہیں، جلدی سے کہہ دیا کیا کہ ان کے بعد تو آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا، یعنی ابو بکر و عمر کے بعد
آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا کہ آپ سب سے افضل ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کے ایک عام آدمی ہوں. سبحان اللہ. یعنی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کتنی ہے. بے شک. آج اگر ہمارے پاس چھوٹی سی بات آتی ہے، تھوڑا سا کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی علم آ جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت بڑی شے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت بڑا کوئی علامہ فہامہ، بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا کوئی چیز ہوں. ایک کتاب پڑھ لی اور کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. مثلا کیا ہے کہ بھائی کسی نے ایک بخاری شریف کا ترجمہ دیکھ لیا، بس جی میں تو بہت بڑا چیز ہوں. حالانکہ یہ نہیں لگتا کہ بخاری شریف کو سمجھنے کے صرف اس کا باب سمجھنے کے لیے علماء نے کتنی کتنی محنت کی. بے شک. یہ 23 20 30 40 جلدیں لکھی ہوئی ہیں. بے شک. اور پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا ہے؟ مقام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو نکاح میں دی. اور کیسے کہ حضرت ابوبکر آئے رشتہ مانگنے کے لیے، آپ نے انکار کیا. حضرت عمر آئے، انکار کیا، بھئی میں کسی کو نہیں دے سکتا جب تک وہی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ علی تم جاؤ. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو پھر کیا ہے رشتہ کہ وہی کرتے اللہ کے حکم سے. اللہ. آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، بے شک. کہ میں علم کا شہر و علی اس کے دروازے ہیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی تھے مدینہ کا. بے شک. آپ فیصلے صادر کرتے تھے. حضرت عمر کسی مشکل میں ہوتے حضرت علی سے پوچھتے تھے. بلکہ بعض جگہوں میں تو فرمائے کہ لولا علی لحلق عمر، بعض جگہ حد جاری کرنی تھی، ایک عورت تھی اس پر حد جاری کرنی تھی، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. کہا علی تم نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، میں تو اس کو سزا دے رہا تھا. سبحان اللہ. لیکن اتنے بڑے مقام والا آدمی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ کا مرتبہ ابو بکر عمر کے بعد تو سب سے بلند ہوگا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ما انا الا رجل من المسلمین. یعنی اتنے بڑا علم کا پہاڑ. بے شک. اور ہمارے جتنے یہ جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کے جو جتنے سلسلے جا رہے ہیں وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ پر جا رہے ہیں بے شک. کہ وہ باب ولایت کے بھی امام ہیں، علم کے بھی وہ امام ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا مسلمان آدمی ہوں. بے شک. تو کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شان دی ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کی چارپائی کے پاس آئے، کھڑے ہوئے اور باتیں وغیرہ جو تھی کی کہ اب ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. تو کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد، آج جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو کہتے ہیں آج اس روئے زمین پر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کروں کہ اے اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. اب ایسا آدمی نہیں رہا، اب ایسا آدمی نہیں رہا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میں جیتو انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر آئے اور فرمایا دخل تو انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے. اور فرمایا خرج تو انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر باہر گئے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، یعنی ہر وقت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر. سبحان اللہ. اور آج پھر جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھے ہی رکھا کہ زبان نبوت سے جو نکلے ہوئے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا، قبول کر دی. بے شک. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ مقام دے دیا کہ میں ابو بکر اور عمر. اور آج بھی وہ کیا کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں ابو بکر اور عمر اکٹھے. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور مناقب ہے. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں کئی ایسی جگہ بے شک. کہ جہاں انہوں نے رائے دی اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کر نازل کر دی. اللہ نے وہی بنا کر نازل کر دیا. قرآن پاک میں کئی مقام ایسے. حضرت عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا. اب جیسے اللہ تعالیٰ کو منافقوں سے نفرت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انداز قرآن کیسا ہے کہ بھئی آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور کیا کہتے ہیں، نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے واللہ یعلم انک الرسول، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول. لیکن کیا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں. ان المنافقون، ان ہوتے ہیں ایک قسم کی قسم ہے، ان ایک قسم کی قسم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس میں شک ہی نہیں ہے کہ منافق جھوٹ ہے. اس طرح آپ کو منہ پر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی انک الرسول. اب ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کیا تھی، نفرت تھی منافقوں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منافقوں سے نفرت تھی. یعنی وہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا دو منہ، دو منہ والا ڈبل فیض جس کو کہتے ہیں، ایسا آدمی حضرت عمر کو بالکل پسند نہیں تھا. بالکل صاف ستھری اور کھری بات بس. تو عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا، اب اس کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ وہ صحابی تھے اور صحیح پکے مسلمان تھے. ایسا تھا کہ جب اس نے آسرم مدینہ سے باہر غزوے سے واپس آ رہے تھے، اب قرآن پاک میں جیسے ہم نے سنا بھی پہلے کہ اس نے کہا کہ بھئی ہم دیکھیں گے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. یعنی آپ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف نعوذ باللہ اشارہ کر رہا تھا. تو اب بیٹا کھڑا ہو گیا تلوار لے کر. جب مدینہ منورہ آیا تو بیٹا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ میرے باپ نے اسی بات کی، دیکھتے ہیں کیسے روکتا ہے. ایسے پکے صحابی تھے آپ وسلم. آپ وسلم کے پاس آئے، آپ کو خبر ہی کہ میرا جو والد ہے وہ فوت ہو گیا. آپ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر دی کہ یہ کفن میں سے دو، اور فرمایا میں آ رہا ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے. جب آپ وسلم جانے لگا تو عمر سامنے آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو منافق ہے، اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، اس کے جنازے میں جا رہے ہیں. تو کیا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے راستہ چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کا صرف جنازہ نہیں پڑھنا، قبر پر بھی نہیں جانا، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کسی منافق کے جنازے میں نہیں جاتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے، دیکھتے کہ حضرت حذیفہ کسی جنازے میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اگر جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، نہیں تو نہیں جاتے. سبحان اللہ. اس قسم کا کھڑا یہ نہیں. جیسا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، عمر جو ہے جیسے باہر سے پاک صاف ہے ایسے اندر سے بھی پاک صاف. اللہ اکبر. ان کی ایک بات ہے، یہ کیا ان کی شان تھی. اور پھر جب حکومت کی تو حکومت میں خود راتوں کو پھر رہے مدینہ منورہ میں، راتوں کو پھر رہے مدینہ منورہ میں. ایک جگہ مثلا کوئی عورت ہے اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے
کہ دودھ میں تھوڑا پانی ڈال دو، تھوڑا پانی ڈال دو. تو حضرت عمر جو باہر سے سن رہے تو بیٹے نے کہا نہیں امیر المومنین روکو ہوئے، پانی نہیں ڈالنا. انہوں نے کہا امیر المومنین کون سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بیٹی نے نہیں چھوڑا. اب اس قدر کیا تھا کہ صبح جب آئے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ میں تو ابھی عمر زیادہ ہے لیکن وہ بچی اتنی ایماندار بچی ہے. آج ہم رشتے دیکھتے ہیں کس کے لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے. بھائی فلانے کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، بڑا پیسے والا ہو، اس کے ساتھ رشتہ ہو. لیکن کیا ہے؟ امیر المومنین، وہ امیر المومنین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو کون ہوگا؟ عمر بن خطاب. یعنی اتنی بڑی شان والا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی تھی، شور ہو رہی تھی، اتنے میں عمر بن خطاب آ گئے، عورتیں سب خاموش ہو. آپ نے فرمایا اے عمر، جس طرح سے تو جاتے اس سے شیطان بھی بھاگ جاتے. سبحان اللہ. اب کیا ہے رشتے کا معیار کیا ہے کہ دیکھا اتنی دیانتدار لڑکی ہے، اتنی دیانتدار لڑکی ہے جس کا دل اللہ کے تقوی سے، اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے. کہا میرے بیٹو میری تو عمر گزر گئی، اب تم میں سے بتاؤ کون اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا. سبحان اللہ. ایسی دیانتدار لڑکی. یہ کیا تھا؟ رشتوں کا معیار تھا. کیسے دیانتدار لوگ کیا ہے رشتے. ایک جگہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، پھر رہے خود امیر المومنین پہرے دے رہا ہے مدینہ منورہ. ایک جگہ ایک عورت ہے، اس کی بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اپنے آئے گھر والی کو لے کر گئے اور اس کی ساری تیمارداری کی. بچے کی پیدائش ہوگی، بچے کو سارا کچھ سنبھال کر گھر والی امیر المومنین کی گھر والی سبحان اللہ. پھر آ رہے. اور جو گورنر رکھے ہوئے اب ان پر بھی کیسے یعنی نظر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح عراق ہیں، جس نے یعنی کسرا جو ہے اس کی سلطنت کو تہس نہس کیا. اتنے بڑے کمانڈر ہیں، آپ ان کے ماموں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. اب جب ایران فتح ہو رہا ہے، بہت مال دولت آ رہا ہے، یعنی کسرا کا جو محل ہے اس کی بڑی بڑی سونے کی یہ چیزیں آ رہی ہیں مدینہ منورہ کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں. مال ایسے مسجد نبی میں پڑا وہ ڈھیر لگے ہوئے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. یہ بڑی قیمتی بات ہے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر روتے کیوں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتوحات دے رہے ہیں اور اتنے مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن بات یہ ہے کہ یہ جب مال دولت آتی ہے تو اس سے آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے پاس ہر کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ اصل ایک دوسرے کے لیے محبت والے دل نہیں رہے. آج مثلا پہلے ہم 20 25 آدمیوں کا کیا ہوتا تھا؟ گھرانہ ہوتا تھا. ایک آدمی کمائی کرتا تھا، سب کھاتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، پیار محبت ہوتا تھا. آج ہر آدمی کمائی کر رہا ہے. اگر ایک گھر ہے، گھر میں میاں بیوی بچے بچیاں سب کما رہے ہیں لیکن پھر بھی سب رو رہے ہیں. نہ آپس میں پیار محبت ہے، نہ آپس میں مطلب ہے کوئی اتفاق ہے، نہ کوئی استغنا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے، بس رو رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عبد الرحمن جب مال دولت آئے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو آپس میں حسد پیدا ہو جائے گا، مسلمان کی قوت ٹوٹ جائے گی. اب سعد بن ابی وقاص اتنے بڑے کمانڈر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہے، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور کیا فرمایا انہوں نے؟ اب جب عراق میں جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں انہوں نے مثلا مکان بنایا اور مکان کے باہر گیٹ جو بڑا خوبصورت لگایا، بڑا خوبصورت گیٹ لگا دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر گیٹ کو آگ لگا دو. جو باہر دروازہ بنایا بڑا شاندار قسم کا، اس کو کیا کرو؟ آگ لگا دو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ جب میرا دروازہ جلا ہوا ہے، میرا دروازہ
جلا ہوا ہے. اب بہت بڑے کمانڈر ان چیف ہیں. تو کیا کہا کہ یہ امیر المومنین نے حکم دیا ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ امیر المومنین حضرت عمر نے حکم دیا ہوگا کہ اس کو چلا دو. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں کی کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے جو پیغام دینا تھا وہ پیغام مل گیا کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے. بے شک. دنیا کی شان شوکت یہ ہماری نہیں ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ساری خصوصیات دی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تھوڑے سے عرصے میں افریقہ، ادھر ایشیا میں، ادھر عراق، شام، یعنی یہاں تک کیا ہے اسلام کو پھیلا دیا تھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی بہت بڑی شان اور بہت بڑی. کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ مسئلہ کس طرح ہے. اب یعنی ایک تابعی ہے حضرت مسروق، وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کا خلاصہ 6 آدمیوں میں دیکھا ہے. ان کا خلاصہ 6 آدمیوں میں دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو درداء، حضرت ابی بن کعب. ان سارے 6 جو ہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں. یہ سب علوم ان کے اندر کیا ہے؟ جمع ہے. سب علوم ان کے اندر جمع ہے. اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بھئی وہ ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے، اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء. اب یہ 6 آدمی ہیں جن کے اندر کیا ہے؟ سارے علوم آسم کے جمع ہیں. سارے علوم جمع ہیں. اب وہ آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت کے فقیہ ہیں. کیا فرمایا؟ فقیہ حاضر امہ. اس امت کا جو فقیہ ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ اس طرح بتا دیا. انہوں نے کہا میں تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا، انہوں نے اس طرح بتایا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عمر فاروق جو تھے وہ اسلام کے قلعہ تھے. کیا تھے؟ اسلام کے قلعہ تھے. اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ اسلام کے قلعے میں درار پڑ گئی. تو حضرت عمر فاروق کیا تھے؟ اسلام کے قلعہ تھے. اسلام کیا تھا؟ محفوظ تھا. اور جب وہ اٹھ گئے تو بعد میں پھر ان فتنوں کا دور شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے. اور جیسے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کے حکموں کی تابعداری کی، اس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور یہ عقیدہ یعنی ہمیں صحیح اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ بھئی پہلے خلیفہ جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ثم عمر بن الخطاب، ان کے بعد پھر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا اپنے دربار عالی میں قبول فرما دے. یا اللہ جو بہن بھائی جہاں کہیں سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا اجر نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب مجلسیں برخاست ہوتی ہیں تو ان کی بخشش کر دیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دے، کرم والا معاملہ فرما دے، رحم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو مسلمان بہن بھائی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں سے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک سال اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں یا اللہ انہیں نیک سال رشتے نصیب فرما دے. یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ انہیں نیک سال اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ
ہماری جتنی ضرورتیں ہیں یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ تو پوری فرما دے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، یا اللہ جو مسلمان بہن بھائی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود مقام وسیلہ نصیب فرما دے، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ جن مسلمان بہن بھائیوں نے اس مسجد کی مدرسے کی یا اللہ تعمیر میں یا اللہ اب اس کے نظام کو چلانے میں تعاون کیا تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے شاہ نشان و نصرت نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے، ان کے جان مان اور اولاد میں یا اللہ کی برکت نصیب فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے شر و فتنہ سے یا اللہ ان کی اس مسجد کی حفاظت فرما دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ